اللہ جل وعلا نے انسانی تخلیق دے مراحل نو قرآن مجید اندر بیان فرمایا تاکہ میرا بندہ غور و فکر کرے کہ وہ آج اللہ نے اس کو وجود دیتا ہے، جوانی دیتی، صحت دیتی، زندگی دیتی۔ شاید اس جوانی یا اپنی دولت یا اپنی طاقت دے بل بوتے تے اپنے رب تو کوسوں دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اندر دسیا ہے کہ بندہ مومن تو غور کر کہ تیرے رب نے تینوں کس طرح پروان چڑھایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اسا انسان نو مٹی دے جوہر وچوں پیدا فرمایا۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ انسان مٹی دا بنیا۔ پہلے جڑے انسان ہیں آدم علیہ السلام انہوں تا اللہ تعالیٰ نے مٹی دا خمیر بنا کے مجسمہ تیار کر کے تے انہاں دے اندر روح مبارک نو پا کے تے آدم علیہ السلام نو تیار کیتا۔ باقی دوے جڑے انسان ہیں جنہاں نو اسی مٹی دا بنے آدھے ہیں، اے علماء نے دو وجوہات بیان کیتے ہیں کہ اسی مٹی دے تا نہیں بنے۔ آدم علیہ السلام دا تو خمیر واقعی مٹی نال تیار ہوئے، لیکن ساڈا خمیر تو مٹی نال نہیں تیار ہویا۔ اسی تے اپنے ماں باپ دے نطفیاں نال پیدا ہویا، تو سانوں ہی آکھیا جاندہ کہ انسان مٹی دا بنیا۔ تو او دے وچ علماء نے لکھیا ہے بھئی یا تے اس وجہ تو ہر انسان نو مٹی دا بنیا آکھیا جاندہ ہے کہ چونکہ ساڈی اصل جیڑی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، ساڈے یعنی اب جی وڈے ساڈے ابا جی، جس دی وجہ تو سانوں ہی اگوں اے آکھیا جاندہ ہے کہ انسان مٹی دا بنیا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جیڑی چیزاں اسی کھانے خوراک استعمال کرنے خصوصاً جیڑی ساری زندگی دی ضرورت ہے وہ ساری اسے زمین اور مٹی تو حاصل ہوندی، اس وجہ تو آکھ چھڑی جائے کہ انسان مٹی دا بنیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسا نطفے نو پانی دے قطرے نو ایک جگہ تے ٹھہرا دیتا، یعنی ماں دے رحم اندر۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسا اس نطفے نو ایک یعنی جمع ہویا لوتھڑا بنا دیتا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس یعنی لوتھڑے تو اسا نے اس نو ایک بوٹی بنا دیتا۔ پھر ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اساں وہ جڑی بوٹی انسان دی بنی ماں دے وجود اس نو اساں ہڈیاں بنا دیتا۔ فکسونا العظام لحما، پھر اساں نے انہاں ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھا دیتا۔ ہن تسی غور و فکر فرماؤ کہ بظاہر ایک پانی دا قطرہ ہے، لیکن اسے نو اللہ تعالیٰ نے کتنے مراحل چو گزاریا ہے کہ ماں دے رحم اندر اس نو ٹھہرایا، پھر اس نو خون دا لوتھڑا بنایا، پھر اس تو بعد اس نو ایک بوٹی بنایا، پھر بوٹی بنا کے خالق کائنات نے ہڈیاں پیدا فرمائیاں، پھر ہڈیاں ہوتے گوشت چڑھایا، اور پھر فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ایک انسان کہ ایک قطرہ ہوں، لیکن اس قطرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوی مخلوق پیدا کر دی تھی، اور وہ کیا ہے؟ انسان دا وجود ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا برکت آلہ اللہ اور خالقین جو سب تو زیادہ احسن خالق ہے، جویں کہ قرآن نے فرمایا کہ اے انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تینوں معتدل الاعضاء بنایا ہے۔ اور رب تعالیٰ چاہتا ساڈا نک متھے تے لا چھڑنا، ساڈی کوئی طاقت ہے؟ چاہتا تے ساڈے کان ساڈی گلاں تے آ جاندے، چاہتا تے ساڈے ہوٹھاں دے وچ مزید خلا پیدا کر چھڑدا۔ تو یہ جیڑی ساڈے وچ اعتدال والی کیفیت ہے یہ اللہ جل وعلا نے ساڈے اندر پیدا کیتی۔ ساری زندگی انسان اگر سجدے وچ پے کے اپنے مولا دا شکر ادا کردا رہے تو صرف کسے شے دا ہی شکر ادا نہیں ہو سکدا کہ جیڑا اللہ نے سانو انسان بنایا ہے اور انسان بنان تو بعد مسلمان بنایا ہے۔ میری دعا ہے کہ سانو اللہ جل جلالہ دیاں نعمتاں یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور وہ یاد رکھ کے اپنے مالک دے دربار وچ ہمیشہ 5 وقت حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔